بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی عظیم و داستان جو کہ ایمان، انصاف، محبت اور ایک بہادر جنگجو جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے کی تقدیر بدلی بلکہ عالم اسلام کے پرچم کو بھی سربلند کیا۔ عالم اسلام کی اس سپہ سالار کا نام غازی ارطغرل تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے ایک عظیم و شان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آج کا موضوع سخن ہمارا یہ ہے کہ اس سلطنت کی بنیاد کی وجہ کیا تھی، اس کے محرکات کیا تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو موضوع سخن جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سینٹرل ایشیا۔ اس وقت سینٹرل ایشیا میں کون تھا، وہاں کس کی حکومت تھی، کون سے ممالک آتے تھے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آ سکے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پش کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں موصول ہو سکے۔ معزز سامعین، سینٹرل ایشیا میں اس وقت سلجوق حکمران تھے۔ ان کی سلطنت آج کے ترکی پر مشتمل تھی۔ کونیا دارالحکومت تھا۔ یہ پورا علاقہ ارض روم کہلاتا تھا۔ سلجوقی ریاست کے ایک طرف منگول تھے، یہ مارتے دھاڑتے اور کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ سلجوقوں کو روند کر مشرقی یورپ اور مشرق وسطیٰ جانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف عیسائیوں کی بازنطینی ریاست تھی۔ یہ ریاست آج کے ترکی کے شہر اناطولیہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بلیک سی اور استنبول سے ہوتی ہوئی پورے مشرقی یورپ پر مشتمل تھی۔ یہ بھی سلجوق ریاست پر قبضہ کر کے اپنی سرحدیں چین تک وسیع کرنا چاہتے تھے۔ سلجوقی ریاست کا تیسرا حصہ ایوبی ریاست سے جڑا ہوا تھا۔ یہ حصہ شام، فلسطین اور مصر پر مشتمل تھا، جبکہ سلجوقوں کی چوتھی سمت میں ایران تھا۔ سلجوق دور شورشوں کا زمانہ تھا، ہر طرف جنگ چل رہی تھی، قتل و غارت عام تھی۔ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں بیت المقدس تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے عزائم کے راستے میں یہ دو ریاستیں یعنی سلجوق اور ایوبی مضبوط ترین ریاستیں کھڑی تھیں۔ یہ دونوں ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ منگول آج کا ازبکستان اور ایران فتح کر چکے تھے۔ خیوا کا حکمران خوارزم شام بھی راستے کا مضبوط کانٹا تھا۔ اس کی ریاست ہندوستان کے شمالی علاقوں سے لے کر جارجیا تک پھیلی تھی۔ چنگیز خان نے یہ کانٹا نکال دیا تھا۔ عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں مملوک خاندان برسر اقتدار تھا۔ سامعین، یہ بھی بازنطینی اور منگول حکمرانوں کا ٹارگٹ تھے، لیکن ایوبی ریاست اور سلجوق حکمرانوں کے ہوتے ہوئے مصر اور عراق تک پہنچنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا۔ چنانچہ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں ایوبیوں اور سلجوقوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ یہ دونوں کو آپس میں لڑاتے بھی رہتے تھے تاکہ مسلمان کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو جائے۔ دوسرا جو طریقہ منگول نے ایوبیوں اور سلجوقوں پر حملے کرنے کے لیے اپنایا وہ یہ تھا کہ ایک تو ان کی جاسوسی کرتے اور دوسری طرف وہ خود بھی حملے کرتے، دوسری طرف سے صلیبی حملے کرتے، تو دونوں طرف سے حملہ آور ہوتے۔ اس طرح مسلمانوں کی ریاست کمزور ہوتی چلے گئی۔ سلجوق بادشاہ علاء الدین کے بعد سلجوق ریاست کا سلطان تھا۔ یہ منگولوں، ایوبیوں اور محل میں موجود غداروں سے بیک وقت لڑ رہا تھا۔ یہ کسی چوتھے محاذ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے خلاف ایک چوتھا محاذ بھی سر اٹھا رہا تھا اور وہ تھا بازنطینی حکمران علاء الدین سلجوق۔ جب منگولوں یا ایوبیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا تو اس کی پیٹھ ننگی ہو جاتی تھی۔ اس پیٹھ پر بازنطینی چھرا گھونپنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ یکسوئی قائم رکھنے کے لیے اپنے پیٹھ بازنطینی عیسائیوں سے بچانا چاہتا تھا،
لہٰذا علاؤ الدین نے سلجوق اور بازنطینی ریاست کے ساتھ ساتھ آغوز قبائل آباد کرنا شروع کر دیے۔ آغوز قبائلوں کے جرری قبائل تھے، یہ تعداد میں 24 تھے۔ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالنا ان کا مشغلہ تھا۔ مرد تلوار بازی اور تیر اندازی کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے، جبکہ عورتیں نہایت عمدہ ریشمی قالین اور صوتی کپڑا بنانے میں ماہر تھیں۔ قبائل کا سردار بے کہلاتا تھا۔ قبائل کی زبانوں کے 37,000 الفاظ جو آج ہماری اردو میں شامل ہیں۔ یہ قبائل اس قدر جنگجو تھے کہ یہ کسی دوسرے قبیلے کے بے کو بھی اپنا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تاہم یہ سلجوق بادشاہ کو اپنا حکمران مانتے تھے۔ علاؤ الدین سلجوق نے ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے 24 قبائل کے سربراہوں کے بے مجلس بنائی اور سلجوق خاندان کے ایک شہزادے امیر سعادت کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ یہ وزیر کہلاتا تھا۔ آغوز قبائل ریاست کے لیے 2 کام کرتے تھے۔ یہ بازنطینی حملہ آوروں کا راستہ روکتے تھے اور اناطولیہ، مشرقی یورپ، ایران اور فلسطین جانے والی شاہراہ ریشم کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کائی ان 24 آغوز قبائل میں سے ایک کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بھی بہت کم تھے اور مال مویشی اور دولت میں بھی، تاہم اس کا بے یعنی سردار جو تھا وہ سلیمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کے شام کے شہر رقہ کے مضافاتی وادی میں آباد تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار، ماہر جنگجو تھا۔ والد سے بہت محبت کرتا تھا۔ ارطغرل شکار کا رسیا تھا۔ یہ اپنے 3 دوستوں ترگت، عبد الرحمن، دون کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا۔ ارطغرل کے تینوں دوست یتیم تھے اور انہیں اس کی ماں یعنی ارطغرل کی ماں حائمہ خاتون نے پالا تھا۔ وہ ارطغرل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے، چنانچہ وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ معزز سامعین، آپ کو یہاں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ اس زمانے میں عالم اسلام میں 2 عظیم صوفی درویش تھے۔ ایک کا نام تھا مولانا روم اور دوسرے حضرت محی الدین ابن عربی تھے۔ مولانا روم پونیا میں رہتے تھے اور وہ سلجوق حکمرانوں کی روحانی استاد تھے، جبکہ ابن عربی کا مدرسہ حلب شہر میں تھا۔ یہ دونوں صوفیہ کرام جنگوں اور تباہی کے شکار لوگوں کے دریدہ دل سہتے اور ابلتے ذہنوں پر مرہم رکھتے تھے۔ ابن عربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ ارطغرل شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ حضرت ابن عربی مسکرائے اور فرمایا، جاؤ، یہ سارے ملک تمہارے ہیں۔ ارطغرل کا قبیلہ اس وقت قحط کا شکار تھا۔ برف باری سر پر تھی اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے خشک چارے تک کا بندوبست نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ اس نے تنزیہ نظروں سے ابن عربی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ارطغرل کی ابن عربی سے دوسری ملاقات حلب شہر میں اس وقت ہوئی جب ارطغرل شہزادی حلیمہ جو کہ سلجوق خاندان میں سے تھی، اس کے عشق میں گرفتار تھا۔ قبیلہ اس عشق کے خلاف تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ شادی آغوز روایات کے بھی خلاف تھی اور یہ سیدھی سادی سلجوق حکومت کو آبیل مجھے مار کی دعوت دینے کے مترادف تھی، اور قبیلے کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاس سردیوں میں سر چھپانے اور کھانے کے لیے گندم تک نہیں تھی۔ ارطغرل کے مزاج میں کمپرومائز نام کا کوئی مادہ نہیں تھا، لہٰذا یہ ڈٹ گیا۔ یہ اس کی مشکل زندگی کا مشکل ترین دور تھا اور وہ اس دور میں دھکے کھاتا کھاتا ابن عربی کے مدرسے پہنچ گیا، جو کہ اس وقت حلب شہر میں تھا۔ میں یہاں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں، اسلامی ملکوں کے اندر ایک خاموش تحریک اس وقت چل رہی تھی۔ یہ لوگ سفید داڑھی والے کہلاتے تھے۔ ان کی داڑیاں چھوٹی اور سفید ہوتی تھیں۔ یہ انتہائی بااثر، امیر اور باعمل مسلمان تھے۔ یہ ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹ ورک تھا، یعنی کہ انٹیلیجنس اس دور کی تھی یہ، اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ عالم اسلام کی حفاظت کے لیے
खतरा बनने वाले हुक्मरानों तक को कत्ल कर देना। सफेद दाढ़ी वाले सल्जूक, अब्बासी, अयूबी और ममलूक चारों से तंग थे। ये समझते थे कि ये लोग अगर एक दूसरे से इसी तरह लड़ते रहे तो फिर पूरे इस्लाम पर मंगोल काबिज हो जाएंगे या फिर बाज़तीनी ईसाई इस्लामी रियासतों को हड़प कर लेंगे। इनका ख्याल था पूरे आलम इस्लाम को एक ऐसी मजबूत रियासत चाहिए जो ईसाइयों और मंगोलों का मुकाबला भी कर सके और यहूदियों की साजिशों से भी नंबर आजमा हो सके। ये लोग इब्ने अरबी से मुतासिर थे। इब्ने अरबी ने अर्तुगरुल का राब्ता इन लोगों से करा दिया। ये लोग इससे मुतासिर हुए, लेकिन उन लोगों का ख्याल था कि ये अभी मैच्योर नहीं, यानी कि अर्तुगरुल अभी छोटा है, मैच्योर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इसकी तरबियत का फैसला खुद किया। इसी दौरान शाह सलमान को कैंसर की वजह से इंतकाल कर गया। एक रवायत में आता है कि दरिया दजला व फरात के मकाम पर वफात हुई। बड़े भाई ने हलीमा से शादी करने के जुर्म में अर्तुगरुल को कबीले से निकाल दिया। अर्तुगरुल बीवी को लेकर कबीले से निकला तो इसकी माँ हाइमा खातून और इसके साथियों ने भी कबीला छोड़ दिया। ये 400 लोग थे। ये पनाह की तलाश में घोड़ों पर खैमे बांधकर दर बदर फिरते रहे। ये कभी शाम के जंगलों में पनाह लेते थे और ये कभी सल्जूक रियासत में जा चुकते थे, लेकिन उन्होंने कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिल रहा था। आखिर दर बदर ठोकरें खाने के बाद कबीले में वापस आने का फैसला किया और वापस आकर माफ़ी मांगी। इसी दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया। अर्तुगरुल गाजी के वफात के बाद उसके बेटे उस्मान गाजी ने एक अजीम और शान सल्तनत की बुनियाद रखी। उस अजीम सल्तनत की बुनियाद जो कि 600 साल से ज़ायद 3 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल थी। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, उम्मीद करता हूँ कि आज का मौजू आपको पसंद आया होगा और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम के परचम को हमेशा ता क़यामत सर बुलंद रखे।